اسٹیپ نمبر 6، طلبہ یعنی اسٹوڈنٹ کو جمع کرنا۔ والدین کی ذہن سازی۔ مکتب شروع کرنے سے پہلے والدین کی ذہن سازی کے لیے 3 جمعہ میں بیان کرنا، پیمفلٹ تقسیم کرنا اور بچوں کی سہولت کے حساب سے وقت رکھنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو۔ مکتب شروع کرنے سے پہلے والدین اور سرپرست حضرات کو فکر مند کرنے کے لیے 4 طریقوں سے دعوت دیں تاکہ ہر فرد تک مکتب کی اہمیت، فضیلت، ضرورت اور مکتب کا نظام و نصاب کی تفصیلی معلومات پہنچ جائیں اور عوام اور بچوں کے والدین کی ذہن سازی ہو جائے۔ جمعہ میں بیان کریں۔ جمعہ کے بیانات میں ان باتوں کو سمجھایا جائے: امت کے حالات، ٹی وی انٹرنیٹ کے ذریعے برائیوں سے بچنا، بنیادی علم دین کا نہ جاننا، علم کی فضیلت اور فرض عین سکھانا، والدین کی ذمہ داری، بچوں کو بچپن سے ضروری دین سکھانا، بچوں کی عملی تربیت، بچوں کے ساتھ بالغان یعنی مرد اور عورت کی تعلیم اور اس کے فوائد، منظم مکتب کے فوائد، 1 گھنٹے کا نصاب معتبر و مستند حوالوں کے ساتھ، اختلافی باتوں یعنی نان کنٹروورشل سے پرہیز، دینیات منظم مکاتب کی وجہ سے بچوں کی تعداد میں اضافہ، علاقے میں اچھے ماحول کا بننا، 5 بنیادی عناوین اور 14 ذیلی مضامین۔ نماز جمعہ کے بعد داخلہ کی تاریخ کا اعلان۔ ان سب باتوں کا آپ کو سیمپل دینیات ویب سائٹ پر یا خطبہ جمعہ کی کتاب سے مل جائے گا۔ اگر جمعہ میں بیان نہ ہو سکے یا کسی علاقے میں نماز جمعہ نہ ہوتی ہو تو ایسی جگہوں پر کسی ایسے دن اور وقت میں جس میں لوگ آسانی سے جڑ سکیں، علاقے کے تمام لوگوں کو جمع کر کے مکتب کی اہمیت اور ضرورت بتا کر دینیات نصاب و نظام کے فائدے بیان کیے جائیں۔ اگر مکتب مسجد میں نہ ہو، کسی کمرے میں شروع کرنا ہو تو قریب کی مسجد میں بیان کیا جائے۔ ہر 3 مہینے میں مکتب کی تعلیمی ترقی اور علم دین کی اہمیت و ضرورت کے عنوان پر عوام کے سامنے نماز جمعہ میں بیان کیا جائے۔ اگر مکتب چل رہا ہو تو تعلیمی سال شروع ہونے سے 3 مہینے پہلے جمعہ میں بیان کے ذریعے نئے داخلے کی تشکیل کی جائے۔ جمعہ کے بعد 2 دن تک 5 وقت کی نماز کے بعد مکتب کا مختصر اعلان کیا جائے۔ علاقوں میں اور مسجدوں کے باہر پیمفلٹ تقسیم کریں۔ مکتب شروع کرنے سے پہلے نماز جمعہ کے بعد پیمفلٹ تقسیم کریں اور انفرادی طور پر بھی علاقے یا محلے کے ہر گھر یا ہر فرد تک پہنچائیں۔ اگر مکتب کسی کمرے میں شروع کرنا ہو تو قریب کی مسجد کے باہر دستی اشتہار یعنی پیمفلٹ تقسیم کریں تاکہ والدین کو پتہ چلے کہ بچہ اس سال کیا پڑھنے والا ہے۔ مکتب میں شروع ہونے والے شعبہ حفظ اور شعبہ عالمیت کی اطلاع کے لیے پیمفلٹ تقسیم کیا جائے اور پیمفلٹ علاقائی زبان میں ہونا چاہیے۔ مردوں اور عورتوں میں منظم مکتب کا ترغیبی بیان۔ جمعہ کے بیان میں اگر پردے اور لاؤڈ سپیکر کا معقول انتظام ہو تو بیان مستورات میں بھی سنائیں، کیونکہ بچوں کو مکتب بھیجنے اور ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں مستورات زیادہ فکر مند ہوتی ہیں۔ عموماً مائیں بچوں کی تعلیمی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں، اس لیے مستورات میں بیان کر کے ذہن سازی کرنے سے بچوں کے داخلے میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو پابندی سے مکتب بھیجتی ہیں۔ اگر ممکن نہ ہو تو مستورات میں الگ سے بیان کا نظم کریں۔ میسج کے ذریعے ترغیب۔
لوگوں کو فون، SMS اور آپسی ملاقات کے ذریعے بھی مکتب شروع ہونے کی اطلاع کریں۔ مکتب شروع کرنے سے پہلے اشتہاری پردہ یعنی ہورڈنگ مسجد کے باہر لگائیں تاکہ مکتب میں پڑھائے جانے والے مضامین کا لوگوں میں تعارف ہو۔ تعلیم میں سہولت کا وقت مقرر کرنا۔ جب داخلہ شروع ہو تو مکتب کے اوقات کا خاص خیال رکھیں کیونکہ آج کل بچوں کی مصروفیات پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسکول اور ٹیوشن کی مشغولی کے ساتھ ساتھ کھیل کود کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کا وقت فارغ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ان مصروفیات کے ساتھ 1 گھنٹہ بھی مکتب میں دینی تعلیم کے لیے فارغ کر رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اسی لیے ادارے دینیات نے صرف 1 گھنٹے میں بچوں کو قرآن کریم صحیح مخارج سے پڑھانے کے ساتھ ساتھ دین کی مزید 13 چیزیں سکھانے کی ترتیب بنائی ہے۔ اگر کسی جگہ کے مقامی ذمہ دار مکتب کا وقت زیادہ رکھنا چاہیں تو مشورہ کر کے زیادہ وقت بھی رکھ سکتے ہیں۔ بڑوں کے لیے ان کے کاروبار اور دوسری مصروفیات کی وجہ سے ان کی سہولت کا وقت مہیا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب فجر کی نماز کے بعد فارغ ہو جاتے تو الگ الگ حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے اور قرآن کریم، فرائض اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ تجربے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ فجر اور عشاء کے بعد مرد حضرات کا وقت خالی رہتا ہے، اس لیے فجر اور عشاء کی نماز کے بعد بڑوں کی جماعت یعنی بیچ بنائیں۔ بڑوں کے لیے بچوں سے زیادہ سہولتیں رکھی جائیں اور ان کی الگ جماعت بنائی جائے تاکہ ان کے لیے دوسری مشغولیات کے ساتھ دین سیکھنا آسان ہو جائے۔ مستورات یعنی بڑی عورتوں کی تعلیم کا وقت صبح 9 سے دوپہر 4 سے 5 بجے تک رکھیں اور مغرب کے بعد سے مکتب نہ چلائے جائے۔ مکاتب میں بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ اور عالمیت کا بھی نظام بنایا جائے تاکہ جو بچے کسی وجہ سے گھر پر رہ کر ہی پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سہولت ہو جائے۔ مکتب میں حفظ کرنے کے لیے جماعت یعنی بیچ بنائی جائے اور اس میں ان ہی طلباء کا داخلہ لیں جن کا ناظرہ قرآن معیاری ہو۔ جز وقتی یعنی پارٹ ٹائم حفظ کے لیے کم سے کم 4 گھنٹے کی جماعت یعنی بیچ صبح یا دوپہر یا پھر مغرب بعد بنائیں۔ کل وقتی یعنی فل ٹائم حفظ کے لیے صبح 4 گھنٹے، بعد ظہر 2.5 گھنٹے اور بعد مغرب تا عشاء تعلیمی وقت رکھیں۔ پارٹ ٹائم اور فل ٹائم حفظ کرنے والے طلباء کو 20 منٹ دینیات نصاب میں سے قرآن کے علاوہ 5 منٹ حدیث، 5 منٹ عقائد و مسائل، 5 منٹ اسلامی تربیت اور 5 منٹ زبان ضرور پڑھائیں۔ معلمین رمضان میں اسباق کی مقدار کم کر کے پڑھے ہوئے اسباق کو یاد کرانے پر زیادہ توجہ دیں۔ صبح، دوپہر اور شام میں 1 گھنٹے کا بیچ بنائیں۔ بنجر بستی اور جس گاؤں میں آبادی کم ہو ان علاقوں میں ایک معلم رکھ کر دیہات کا وقت 1 گھنٹے کا الگ الگ طے کریں۔ روزانہ پڑھانے کی ترتیب بنائی جائے۔ سٹیپ نمبر 6 میں ہم نے سیکھا: 1. والدین کی ذہن سازی۔ 2. جمعہ میں بیان کریں۔ 3. علاقوں میں اور مسجدوں کے باہر پیمفلٹ تقسیم کریں۔ 4. مردوں اور عورتوں میں منظم مکتب کا ترغیبی بیان۔ 5. میسج کے ذریعے ترغیب۔ 6. تعلیم میں سہولت کا وقت مقرر کرنا۔